ملک بھر میں آج یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ملک کی سطح پر جاری کفایت شعاری کے تحت یوم پاکستان سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ہونے والی پریڈ منسوخ کر دی گئی، جبکہ مرکزی پرچم کشائی کی تقریب سادہ اور پروقار رکھی گئی۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش، اتحاد اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر نے کہا کہ یوم پاکستان یاد دلاتا ہے کہ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد سب سے اہم ہے۔ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو ناقابل تسخیر بنایا، جوہری صلاحیت حاصل کی، مارکہ حق میں دشمن کی جارحیت کا بے خوف ہو کر مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں 23 مارچ کے دن کو جنوبی ایشیا کی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ مثبت اقتصادی اشاریے درست سمت کا ثبوت ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسران اور دلیر جوانوں کو سلام۔ مسلح افواج کے سربراہان کی 86ویں یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد، کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا تحفظ اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلح افواج پاکستان ہر دم چوکس اور ثابت قدم ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 23 مارچ ایمان، امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کو درپیش دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر استحکام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ قومی دن ایسے وقت میں منا رہے ہیں جب ہمارا خطہ تنازعات کی لپیٹ میں ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے معاشی اور سیاسی اثرات ہم پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ ہم اپنے شہید اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی پیغام، کہا کہ پاکستان جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کی کفایت شعاری پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پاک افواج دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج یوم پاکستان پر پوری قوم بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر پاکستان علامہ اقبال اور بانیان پاکستان کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ مملکت کے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ کلمے کے نام پر قائم ہونے والی یہ مملکت انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گی۔ یوم پاکستان کے موقع پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے شاندار مارچ پاسٹ کیا۔ تقریب کے دوران پاک فضائیہ نے مزار اقبال کی سیکورٹی کا چارج سنبھال لیا۔ مہمان خصوصی وائس مارشل محمد شاہد افضال نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی گئی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ سندھ کابینہ کے اراکین بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ تھے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ دونوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر وار ہیڈ سے لیس میزائلوں کی بارش کر دی، متعدد علاقے نشانہ بنے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں میں جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، جبکہ اسرائیل دفاعی نظام ایک بار پھر میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے رات گئے اسرائیل پر میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔
اسرائیلی میزائلوں کے مطابق اور یہ میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے سمت فائر کیے گئے۔ مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ گزشتہ روز اسرائیلی ایٹمی مرکز ڈیمونا اور عراق پر ہونے والے میزائل حملوں میں 10 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہوئے تھے، جبکہ متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری، بندر عباس پر ریڈیو اسٹیشن پر حملہ، ایک شخص جاں بحق۔ خرم آباد میں بمباری سے بچہ شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے مختلف مقامات پر بھی آگ لگ گئی۔ امریکی صدر کا ایران کو دیا گیا الٹیمیٹم آج ختم ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستانی وقت کے مطابق اتوار صبح 5 بجے وارننگ دی تھی۔ آبنائے ہرمز نہ کھولنے پر ایرانی بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ پاسداران انقلاب نے 2 ٹوک الفاظ میں امریکہ اور اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا۔ کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملے کی صورت میں وہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ ایرانی فوج کے آپریشنل کمانڈر ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے پاور پلانٹس پر حملہ کیا تو آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور اسے اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک تباہ شدہ تنصیبات دوبارہ بحال نہیں ہوتی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دھمکیاں اور دہشت ہمارے اتحاد کو مضبوط بناتی ہیں۔ ایران کو نقشے سے مٹانے کا فریب تاریخ ساز قوم کے عزم کے خلاف مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم میدان جنگ کے خطرات کا مضبوطی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایران پر حملہ کرنے والوں کے علاوہ سب کے لیے آبنائے ہرمز کھلی ہے۔ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی ترسیل ہوتی ہے، جنگ کے آغاز کے بعد سے تقریباً مفلوج ہو چکی ہے۔ تجزیاتی ادارے کے مطابق اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد جنگ سے پہلے کے مقابلے میں قریب 5% رہ گئی۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل سے بڑھ گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت بھی $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ حکومت نے غریبوں کے بعد امیروں کو بھی جھٹکا دے دیا۔ ہائی آکٹین پیٹرول کی قیمت میں $200 بڑھا دیے گئے۔ $334 لیٹر ملنے والا ہائی آکٹین پیٹرول اب $534 لیٹر ملا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ۔ وزیر اعظم نے نوٹس دیا تھا کہ مہنگی ترین گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول پر لیوی بڑھنی چاہیے، جس کے بعد ہائی آکٹین فیول پر موجودہ لیوی $100 فی لیٹر سے بڑھا کر $300 فی لیٹر کر دی گئی۔ ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے فیصلے کے تسلسل میں وزیر اعظم کا ایک اور اہم فیصلہ، سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی عائد اطلاق فی الفور ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی بھی سرکاری محکمے کی گاڑی میں ہائی آکٹین ایندھن کا استعمال ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنے ذاتی جیب سے استعمال کر سکتا ہے۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ اس فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ یقین ہے کہ ہم اپنی جب جائز ڈیمانڈز پیش کریں گے تو ایک جمہوری حکومت جو وفاق میں ہے وہ صوبہ سندھ کو اپنے حقوق دے گی۔ آج ہمیں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عوام کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ جنگ کا ماحول جلد از جلد ختم کریں۔
فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کے دن ہمیں پاکستان کو دنیا میں باوقار مقام دلانے کا عہد کرنا ہوگا. عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا میں باوقار مقام دلانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے. یوم پاکستان پر وطن عزیز کو بانیان پاکستان کے تصورات کے مطابق ڈھالنے کے عزم کا اعادہ کرنا ہوگا. سال بعد 2040 آنے والا ہے. مل کے ہم آج سے تیاری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس کی خوابوں کی تعبیر دیں گے اور یہی آج کا پیغام ہے. ہاں میرا کردار تعمیری ہوگا اور میں اس صوبے کا گورنر ہوں تو میں اپنے صوبوں کو ترقی دلانے میں اپنا سارا کردار ادا کروں گا. بانی کی رہائی حکومت کا نہیں عدالتوں کا کام ہے. اگر عدالت بانی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے. ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مزار قائد پر گفتگو. کہا کہ ہمارا کام اقتدار کی سیاست ہے, اقتدار کی نہیں. مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق بانی پاکستان کی جماعت سے ہے. نواز شریف کی سیاست پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست ہے. خود کو آئین سے ماورا نہیں سمجھتا. پیمز میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دے دیا. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پیمز اسپتال میں تیسرا پروسیس مکمل ہو گیا. انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال لایا گیا جہاں انہیں تیسرا اینٹی وی جی ایف انجیکشن لگایا گیا ہے. آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی پروٹوکولز کو سامنے رکھا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کو انجیکشن لگانے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا اور جو دیکھتا ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں. اور آخر میں اپنی بہادر افواج کا جن کی قربانیوں کی وجہ سے, جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہم سکون سے یہاں پر سانس لے رہے ہیں. سیاسی حریف کو کہتا ہوں کہ سیاست ریاست سے بڑی نہیں ہوتی, چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا. کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا. آج بھی کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا. ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہوگا. عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں ملک کو درپیش مسائل سے مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.